کیا کیا کروں؟ مجھے مونا کے روحان سی آواز آئی۔ کرن نے واپس پلٹنا مناسب سمجھا۔ یہ سب تمہیں اب یاد آ رہا ہے؟ اس وقت تم پر آزادی اور خود مختاری کا بھوت سوار تھا۔ تمہیں سہولت سے گھر بیٹھنا کھلتا تھا۔ اب شکایت کیسی؟ واپس پلٹتے ہوئے مجھے مونا کے شوہر کی آواز آئی۔ میرے قدم چاہتے ہوئے بھی واپسی کے لیے نہ اٹھ سکے۔ جب مونا کے منہ سے میں نے اپنا نام سنا، جس کے سنتے ہی کسی چیز نے میرے قدم جما دیے تھے، کرن کی زندگی پر رشک آتا ہے۔ شکایت کیوں نہ کروں؟ اس کا شوہر ضروریات زندگی کی ہر چیز اسے گھر بیٹھے مہیا کرتا ہے۔ اس کا، اس کے بچوں کا اتنا خیال رکھتا ہے۔ اسے پھولوں کے گجرے بھی دلاتا ہے۔ تم نے مجھے آخری بار کب دلائے؟ شاید شادی کے ہفتے بعد۔ وہ اس کے ساتھ شاپنگ کرتا ہے۔ کتنا لطف ہے ان میں، کتنا چارم ہے۔ تم نے ہر چیز سے کنارہ کر لیا۔ کتنی آئیڈیل زندگی ہے ان کی۔ کرن کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ آئیڈیل زندگی اب یاد آ رہی ہے تمہیں؟ مونا بیگم، یہ آئیڈیل زندگی ہماری بھی تھی۔ اسے برباد کیا تم نے، تمہاری خواہشوں نے، تمہاری ہٹ دھرمیوں نے، تمہاری ضد نے۔ تو پھر اب شکایت کیوں؟ ہمارے معاہدے میں شکایت کی کوئی گنجائش تو ہے ہی نہیں، اور نہ ہمارے معاہدے میں ایسی کوئی بات طے ہوئی ہے۔ تم آج جو کچھ ہو اپنی خواہشوں کی وجہ سے ہو۔ میں آج جو کچھ بن گیا ہوں تمہاری ضد کی وجہ سے، اور ہمارے بچے اس سب میں سفر کر رہے ہیں۔ جیسے تم سسک رہی ہو، میں بھی ایسے ہی سسکا تھا تمہیں سمجھانے کے لیے، لیکن تم نے ایک نہ سنی۔ تو اب تم اپنے راستے چلو اور مجھے اپنے راستے چلنے دو۔ یہی طے ہوا تھا نا؟ کرن بوجھل قدم اٹھاتی مونا کے گھر سے مرکزی دروازے کی طرف بڑھی۔ مگر عمران تو… خبردار، بس کوئی بات نہیں ہوگی اس کے بعد۔ میں نے رات کی فلائٹ سے دبئی جانا ہے، اسی لیے پیکنگ کرنے گھر آیا تھا۔ کرن کو بیرونی گیٹ تک جاتے ہوئے اس کے شوہر کی برہم اور تلخ آواز سنائی دی۔ میں اپنے گھر، اپنی جنت میں داخل ہو چکی تھی۔ میرے قدم خود بخود آئینے کی طرف بڑھے۔ میں کچھ دیر کھڑی خود کو دیکھتی رہی۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ میری خوبصورت کائنات کے آنے میں صرف 1.5 گھنٹہ رہ گیا تھا، اور پھر 1.5 گھنٹے میں کرن نے وہ سب اہتمام کیا جو وہ ہمیشہ کرتی تھی۔ انسٹنٹ میٹھا تیار ہو کر فریج میں، بریانی جھٹ پٹ تیار ہو کر دم پر، کباب فرائی ہو گئے۔ میں شاور لے کر بال سنوار کر فارغ ہی ہوئی تھی کہ رمیز کی گاڑی کا ہارن سن کر تیزی سے بیرونی گیٹ کھولنے دوڑی۔ رمیز گاڑی اندر پارک کر چکے تھے۔ جب گیٹ بند کرتے اس نے تیزی سے مونا کے شوہر کو گاڑی لے کر جاتے دیکھا، جیسے کوئی اپنا سارا غصہ گاڑی پر اتار رہا ہو، اور اس کے پیچھے ہی مونا کی گاڑی۔ مونا نے گیٹ پر مجھے دیکھ کر گاڑی روک کر ہیلو ہائے کہا، جس کا جواب کرن نے پھیکی مسکراہٹ سے دیا۔ دراصل عمران بنا رہ نہیں سکتے میرے ہاتھ کے بنے کوفتے کھائے بغیر۔ پتہ بھی تھا کہ دبئی کی فلائٹ کے لیے نکلنا ہے، دیر ہو جائے گی، مگر گھر آ گئے کہ تمہارے ہاتھ کے کوفتے کھا کر جاؤں گا۔ لوگ دبئی سے واپس آتے ہیں تو تحفے لاتے ہیں، مگر عمران بنا کہنے لگے نئی روایت ڈالتا ہوں، جاتے ہوئے بھی تحفہ دوں گا، واپس آ کر بھی۔ اچھا چلتی ہوں، دیر ہو رہی ہے۔ کرن کو سمجھ میں نہیں آیا اس پر غصہ زیادہ کرے یا ترس زیادہ کھائے۔ کرن گیٹ بند کر کے واپس پلٹی تو بچے پھولوں کا گلدستہ ہاتھ میں تھامے کھڑے تھے۔ ماما ہماری طرف سے اور بابا کی طرف سے آپ کے لیے۔ میں نے بچوں کے ہاتھ سے گلدستہ لیتے ہوئے رمیز کی طرف دیکھا، اور میری طرف سے خاص تمہارے لیے، ہیپی برتھ ڈے مائی ڈیئر وائف، مائی لائف، رمیز بولے۔ سب اندر لاؤنج میں آ چکے تھے۔ کرن نے خوبصورت پیکنگ والے بیگ کے اندر جھانکا، نکال کر دیکھا، اور ہاں بچوں، ماما کی برتھ ڈے کی خوشی میں ہم ڈنر باہر کر رہے ہیں۔ میں نے میز بھی بک کروا لی ہے، بالکل اسی ریسٹورنٹ میں۔
رمیز نے شہر کے کافی اچھے اور مہنگے ریسٹورینٹ کا نام لیا۔ کرن کے ہاتھ میں وہی سوٹ جو مشہور برانڈ پر اس نے پسند کیا تھا۔ کرن، یہ سوٹ پہن لو سالگرہ پر۔ سالگرہ کا تحفہ پہنو گی تو سالگرہ کا لطف دوبالا ہوگا۔ چلو بچوں، جلدی کرو اور یونیفارم اتارو اور فریش ہو جاؤ۔ تمہاری ماما نے بڑے مزے کی بریانی اور کباب بنائے ہیں، خوب بھوک لگی ہے۔ رمیز اسے بولنے کے بعد بچوں کو ان کے کمروں میں چھوڑتا خود اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ کرن کے ہاتھ میں وہی سوٹ تھا جسے لینے کے لیے کرن بہت بےتاب تھی۔ اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ رمیز اس کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا، اور اگر اسے یہ سوٹ نہیں ملا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ مگر اب میرے ہاتھ میں آنے کے باوجود مجھے اس سوٹ کی اہمیت کچھ بھی نہیں لگ رہی تھی، نہ اس مشہور کی برانڈ کی ساکھ، مشہوری اور نام، اور اس سوٹ پر جگمگاتا 10,000 کا ٹیگ جو کہ کسی اسپیشل آفر پر 8,000 کا لکھا نظر آ رہا تھا۔ مگر کرن کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس کا دل چاہا کہ سجدے میں گر جاؤں۔ میری زندگی واقعی آئیڈیل ہے، بہت خوبصورت، پرسکون۔ اپنی زندگی کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کے تجربے سے میں نے آج ایک بات کہ اپنا گھر ہی اصل جنت ہوتا ہے اور چار دیواری کے اندر ہی اصل زندگی ہے۔ دوسروں کے نقش قدم پر چلنے سے انسان یہ دونوں چیزیں کھو دیتا ہے۔ مجھے سمجھ میں آ گیا کہ میری آئیڈیل زندگی سب کی خواہش ہے۔